السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت میں زنا کرنے والوں کا کتنا بڑا وبال ہے، اس کی کیا وعیدیں ہیں اور کتنی سزائیں ہیں، اور حدیث پاک میں زنا کار لوگوں کے لیے کیا وعید آئی ہے، آج ان تمام چیزوں کے بارے میں سنیں گے حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی کی زبانی سے۔ جی ہاں، مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا تازہ ترین بیان آپ کے سامنے رکھوں گا، جو انہوں نے زناکار کی مذمت میں دیا ہے، اس لیے کہ آج کل ہمارے سماج میں یہ بدکاری بدفعلی بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ نوجوان نسل جو ہے تیزی کے ساتھ بدکاری کی طرف مبتلا ہو رہی ہے، اور نوجوان اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ دنیا میں آخرت میں دونوں جہان میں ایسے بدکار اور زناکار لوگوں کے لیے تباہیاں ہیں۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا آیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اور حدیث پاک میں بھی بہت ہی سختی کے ساتھ اس کی مذمت آئی ہے، جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، آوازیں آتی ہیں کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، لیکن سب کی مغفرت تو ہو جاتی ہے جو اس رات کو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، لیکن زناکار کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ چلیے سنتے ہیں پہلے مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا یہ بیان۔ ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر، یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال دیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے، تو زنا کی حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جو آیتیں آئی ہیں، اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، یہ کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک تھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے۔ سن لیا کہ اتنی زیادہ سختی کے ساتھ وعیدیں آئی ہوئی ہے کہ جب انسان زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان زناکاری میں مبتلا ہے، اس کا ایمان اس سے اٹھا لیا گیا، اب سوچئے ذرا کہ اسی حالت میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ بے ایمان ہو کر کے مرتا ہے، اور جہنم کا وہ جو ہے منہ دیکھتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہوں کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زناکار کو جہنم کا ایسا زرہ پہنایا جائے گا، اتنا بھاری بھرکم کہ جس کا وزن اتنا ہوگا کہ اس زرہ کو، زرہ کہتے ہیں کہ بدن میں پہننے والے چیز کو، یعنی جنگ میں ایک لباس ہوتا ہے لوہے کا جو وزنی ہوتا ہے، تو اس کو زرہ کہا جاتا ہے۔ تو جہنمی زناکار کو جہنم کا ایسا بھاری بھرکم زرہ پہنایا جائے گا، جس زرہ کو اگر پہاڑ پر رکھا جائے تو پہاڑ بھی اس کا وزن نہیں سہ پائے گا، اور اس زرہ کو پہاڑ پر رکھنے کی وجہ سے وہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ، یہ عالم ہے زناکار کی عذاب کا، اس کی سختی کا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے وعیدیں دنیا میں تو آتی ہی ہیں کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یعنی جو گناہ انسان کرتا ہے تو آخر مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی
اس کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، لیکن زناکار ایک ایسا بد نصیب انسان ہوتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے اور بغیر توبہ کیے وہ مر جاتا ہے، اور اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، برکت رحمت اس کے گھر سے اٹھا لی جاتی ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی تباہی ہوتی ہے۔ بہت ساری وعیدیں ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے۔ اسی لیے خدا را چند منٹ کی لذت کے لیے لذت کے حصول کے لیے جو ہے ایسے گناہوں اور بدکاریوں کی طرف قدم آگے نہ بڑھائیں کریں، اور 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ میں جو آپ گناہ میں گزارتے ہیں، آپ سوچیں کہ 10 منٹ آپ اس گناہ کو میں گزار کر کے متلذذ تو ہو جائیں گے، لطف اندوز تو ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں اس کا دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو سنواریے، آخرت کو سنواریے، گناہ سے دور رہیں، نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ اور زبان دونوں چیز کی حفاظت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیز کیا ہے؟ ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ ان دونوں چیزوں کی جو حفاظت کرے گا، حضور نے وعدہ کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو ان 2 چیزوں کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی جنت میں جانے کا ضامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے ہیں۔ اسی لیے حفاظت کیجیے اپنی شرمگاہ اور زبان کی، اور گناہوں سے محفوظ رہیے۔ دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی گناہوں سے محفوظ ہو سکیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر کے اپنے آپ کو گناہ کے قریب جانے سے روک لیں اور اسلامی طریقے پر زندگی گزاریں۔ شیئر کیجیے، اچھی لگی ہو لائک کیجیے۔ کوئی بات اگر پوچھنی ہو کسی بھی تعلق سے، اسلامی تعلق سے، کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر کے بتائیے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔